مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں سب کو سلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، بڑے فضل کے لیے جو خداوند نے ہم سب پر کیا۔ اور خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے کیا کرنا ہے، برادرانہ محبت رکھنی ہے، ایک دوسرے سے پیار کرنا ہے، ایک دوسرے کی عزت کرنی ہے، ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھنا ہے، کوشش میں کبھی سستی نہ کرے، روحانی جوش میں کیا کرنا ہے، ہمیں بھرتے رہنا اور خدا کی خدمت میں بڑھتے رہنا ہے۔ ہالےلویا۔ اور ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم نے ان دنوں کو بڑی خوشی سے منایا اور بھولنا نہیں کہ یہ خداوند ہماری زندگی میں کس لیے آئے اور کس طرح خدا نے ہمیں بچایا اور کس طرح وہ ہمارے لیے انہوں نے کفارہ عطا کیا۔ اس مہربانی کو، اس بڑے فضل کو جو خدا نے ہم پر کیا ہے، ہمیں کبھی بھی بھولنا نہیں بلکہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا ہے، غلطی نہیں کرنی، گناہ نہیں کرنا، کیونکہ ہمیں غلطیوں گناہوں سے آزاد کر دیا گیا، آزاد رہنے کے لیے آزاد کیا تاکہ ہم ہمیشہ آزاد رہیں۔ اور آج کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں جو امثال اس کا 23واں باب اس کی 23 آیات میں یوں لکھا ہے، سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت اور فہم کو بھی۔ پاک کلام پر جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ یہاں ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے، سچائی، جو سچائی ہے اسے خریدنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، سچائی پر قائم رہنا ہے، کیونکہ ہم خریدے گئے ہیں، ہماری قیمت ادا کی ہے اور ہمارے جو وعدے بھی کیے گئے ہیں وہ بھی سچے ہیں، برحق ہیں۔ ہمیں ان وعدوں پر قائم رہنا ہے اور ہمیں اسے بیچنا نہیں جو خدا نے ہماری قیمت ادا کی ہے۔ ہمیں خریدا گیا ہے نا، اگر آپ اور میں خریدے گئے ہیں تو ہمیں دوبارہ اپنے آپ کو کسی کی غلامی میں نہیں ڈالنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے، حکمت پر، جو خدا نے کہا اگر نہیں ہے تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں فروختنی سے دوں گا۔ اس نے کہا حکمت مجھ سے مانگو، تربیت بھی مانگو، فہم بھی مانگو، میں تمہیں سب کچھ سکھاؤں گا۔ اس نے وعدہ کیا ہے اور میرے اور آپ کے باپ کے وعدے سچے ہیں۔ وہ صرف میری اور آپ کی خوشی کو پورا کرنا چاہتے ہیں، وہ صرف چاہتے ہیں کہ میرے بچے خوش رہیں۔ اسی طرح اگر ہم امثال 23 باب اس کی 24 میں کہ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانش مند کا باپ اس سے شادمانی حاصل کرے گا، خوش رہے گا۔ جب ہم اپنے دنیاوی ماں باپ کے لیے بھی یہ سب کچھ کریں گے تو ہم انہیں بھی خوش کریں گے، اور سب سے بڑھ کر ہمارا آسمان کا مالک، ہمارا خالق اس بات سے خوش ہوگا، کیونکہ خدا کا زندہ کلام ہمیں بار بار یہی سکھاتا ہے۔ امثال 4 باب اس کی 5-6 میں کہ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر، بھول مت، بھولنا نہیں، اور میرے منہ کی باتوں سے برگشتہ نہ ہونا، حکمت کو ترک نہ کرنا، وہ تیری حفاظت کریں گی، اس سے محبت رکھنا، وہ تیرے نگران ہوں گی۔ ہمیں خدا کے کلام کو جو دیا جاتا ہے غور سے سننا ہے، بھولنا نہیں۔ خدا کہہ رہا ہے کہ یہ باتیں تیرے منہ میں ہوں، خدا کا زندہ کلام ہمارے منہ سے ندیوں کی طرح بہنا چاہیے۔ اس نے کہا اس کلام کو گلے کا توق بنا لے، اس کلام کو دل میں رکھ اور اس کی خوب حفاظت کر۔ جب ہم دل کی حفاظت کریں گے، جب ہم کلام کو جو دل میں ہوگا خوف مانیں گے، تو ہم کیا کریں گے، اپنی زندگیوں کی حفاظت کریں گے۔ ہم اپنی ابدی زندگی کی طرف جائیں گے تو ہمیں ہمیشہ ہوشیار رہنا ہے۔ ہوشیار کا دل علم حاصل کرتا ہے، جو ہوشیار ہوتے ہیں وہ علم کو حاصل کرتے ہیں، اور جو بیوقوف ہوتے ہیں وہ کان لگا کر سنتے نہیں۔ ہاں اسکول جا رہے ہیں، دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ جو بچے ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، کئی بڑے ایمان سے پڑھ کر آتے ہیں، انہیں وہیں جو سکھایا جاتا ہے سیکھ کر وہ اپنے پلے باندھ لیتے ہیں، تو وہ اچھے نمبروں پہ بھی پاس ہوتے ہیں، فرسٹ بھی آ جاتے ہیں۔ بولا یہ بچہ تو پڑھتا نہیں پر بہت اچھے نمبروں پہ پاس ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ دھیان سے اس کلام کو وہاں اپنے اسکول میں اپنی ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، دھیان سے اپنے لیسن کو سنتا ہے، سبق کو لیتا ہے۔ لیکن جو دانا بچہ ہوتا ہے، وہ بیوقوف جو ہوتا ہے، وہ بس مستیوں میں لگا رہتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اسکول میں آج کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ اور پھر جب ایگزام کے دن آتے ہیں، اس بچے پر محنت کی جاتی ہے، پھر بھی بڑی مشکل سے پاس ہوتا بھی ہے یا نہیں، یہ بھی گارنٹی نہیں ہوتی۔ لیکن مجھے اور آپ کو آج یہ کلام دیا جا رہا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جو ہمیں زندگی دی گئی ہے، ہم نے اس زندگی کی قدر کرنی ہے،
ہمیں اس کلام کو، ان وعدوں کو، اس قربانی کو جو میرے اور آپ کے لیے دی گئی ہے اسے کیا کرنا ہے، اپنی زندگی میں لے لینا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ ہم نے گناہ نہیں کرنا، جس طرح زبور 51 اس کی 9 میں ہے کہ میرے گناہوں کی طرف سے اپنا منہ پھیر لے اور میری سب بدکاریاں مٹا دے، تب میں خطا کاروں کو تیری راہ سکھاؤں گا اور گناہ گاروں کو تیری طرف رجوع لاؤں گا۔ ہاللیلویا۔ ہم نے صرف اپنے منہ سے اقرار کرنا ہے، توبہ کرنی ہے، اور خدا کا وعدہ ہے کہ وہ اپنا منہ ہماری طرف سے جو ہماری غلطیاں، خطا ہیں، گناہ ہیں مٹا دیے ہیں۔ اس نے کہا پھر میں تمہیں اپنی راہ سکھاؤں گا، تو ہمیں اس کی راہ پہ چلنے کے لیے صرف کلام کو لینا ہے۔ روز ایک بات سیکھتے ہیں، کلام پڑھنا شروع کریں، کیونکہ نئے سال میں داخل ہونے سے پہلے ہم نئے زندگی کو پہننا چاہتے ہیں، نئے جامے لینا چاہتے ہیں، پرانی ساری گندگیوں کو، جاموں کو، کپڑوں کو دھو پھینک دیں، نئے طور پر سیکھیں، نیا جیون لینا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، کیونکہ وہ سچائی کا خدا ہے۔ جس طرح 1 کرنتیوں 10 باب اس کی 13 میں کہ تم کسی ایسی آزمائش میں نہیں پڑے جو انسان کی برداشت سے باہر ہو۔ خدا سچا ہے، وہ تم کو تمہاری طاقت سے زیادہ نہیں آزمائش میں پڑنے دے گا، نہ آزمائش دے گا، بلکہ آزمائش کے ساتھ نکلنے کی راہ بھی دے گا تاکہ تم برداشت کر سکو۔ ہاللیلویا۔ ہم یہ یہاں پہ جانتے ہیں کہ میرا اور آپ کا خدا ہمیشہ ہمیں بچانا چاہتا ہے، ہمیشہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف سچائی پہ چلیں اور سچائی ہمیں آزاد کرے گی۔ خدا کے زندہ کلام کے لیے ہم شکر کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور انہوں نے بچایا بھی ہے۔ آج بھی اگر ہم میں کئی ایسے نالائق لوگ ہیں جو بار بار کہتے ہیں کہ وہ جی ہمارے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوا، ہم بچائے نہیں گئے، ہو ہی نہیں سکتا، بہت کچھ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، میں ان کے لیے بھی برکت کی دعا کرتی ہوں، کیونکہ ہم خدا پر توکل کرتے ہیں۔ ہماری آس، ہماری امید اور ہمارا یقین ہمارا زندہ خدا ہے۔ جب ہم خدا کے پاک کلام کو پڑھتے ہیں، جب خدا کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں، جس طرح ہم ہمارے باپ میں پڑھتے ہیں، جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین میں بھی ہو، تو یہ زمین ہے، اس میں اپنی باپ کی مرضی کو مانگے اور اس کی مرضی پہ چلیں، تو ہم بار بار یہ غلطیاں نہیں کریں گے، ہم بار بار خطا نہیں کریں گے۔ ہمیں زندوں کی زمین پہ رکھنے والا زندہ خدا باپ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ ہمیں بار بار موقع دیتے ہیں کہ ہم صرف شکر گزاری کریں اور کلام پر توجہ کریں، تاکہ ابدی زندگی دینے کا جو خدا نے عہد باندھا ہے اس عہد میں قائم رہ سکے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خداوند، کبھی کوئی کمی، کبھی کوئی کمزوری نہ ہو۔ خدا باپ رحم کریں، کیونکہ آپ رحیم اور رحم کرنے والے خدا باپ ہیں۔ سب کی حفاظت کریں خدا باپ، جتنے ہاسپٹل یا گھروں میں بیمار ہیں میرے خدا باپ، ان کے لیے زندگی کو، صحت کو، سلامتی کو مانگتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر باپ آپ کی نجات کو سب کے لیے مانگتے ہیں، کیونکہ آپ ہی ہماری نجات ہو باپ جی۔ ہم شکر کرتے ہیں پیارے باپ جی، آپ کی تعریف کرتے ہیں، سب کو آپ کی پاک حضوری میں رکھتے ہیں، سب کے لیے برکت کی دعا کرتے اور برکت دیتے ہیں باپ۔ سب کی حفاظت کریں، یسوع کے نام سے ہم نے مانگا اور پایا، کیونکہ آپ نے تو کہا کہ جو کچھ میرے باپ سے میرے نام سے مانگو گے میں تمہیں دوں گا باپ جی۔ آپ نے دینے کا وعدہ کیا یسوع کے نام سے، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر خود ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ اب خدا کا فضل، خدا کی رحمت اور پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔